بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنے بیٹوں کو دل کے قریب کیسے رکھے؟ 15 آسان طریقے۔ بیٹوں سے فاصلہ کم کیسے کرے؟ محترم ناظرین، کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ گھر وہی ہے، لوگ وہی ہے، مگر فضا بدل گئی ہے؟ وہی بیٹا جو کبھی ہر بات پر مسکرا دیتا تھا، آج چند لمحے بیٹھ کر بھی جیسے کہیں اور گم ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کے دل میں ایک انجانا سا خلا پیدا ہونے لگتا ہے، جیسے کچھ ہاتھ سے پھسل رہا ہو، مگر سمجھ بھی نہ آ رہا ہو کہ کیا بات ہے۔ بات چیت کم نہیں ہوتی، لیکن اس میں وہ گرمی، وہ اپنائیت کہیں پیچھے رہ جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ رشتے وقت کے ساتھ ختم نہیں ہوتے، وہ انداز کے بدلنے سے کمزور ہو جاتے ہیں۔ جب لہجہ سخت ہو جائے، توقعات بڑھ جائے اور سمجھ کم ہو جائے تو دل آہستہ آہستہ فاصلے اختیار کرنے لگتے ہیں۔ بیٹے بڑے ہو جاتے ہیں، ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہے اور ان کے اندر ایک خاموش دنیا بس جاتی ہے جس تک ہر کسی کی رسائی آسان نہیں ہوتی۔ ایسے میں اگر ہم صرف یہ سوچتے رہے کہ وہ پہلے جیسے کیوں نہیں رہے، تو شاید ہم اصل سوال کھو دیتے کہ ہم خود کتنے ویسے ہی رہے۔ ہر بیٹے کے اندر ایک ایسا حصہ ضرور ہوتا ہے جو اب بھی اپنے گھر، اپنی ماں اور اپنے باپ سے جڑا رہنا چاہتا ہے، مگر وہ حصہ تبھی جاگتا ہے جب اسے دباؤ نہیں بلکہ سکون ملے، جب اسے تنقید نہیں بلکہ قبولیت ملے۔ تعلقات کی خوبصورتی یہ نہیں کہ وہ ہمیشہ ویسے ہی رہے جیسے شروع میں تھے، بلکہ یہ ہے کہ وہ وقت کے ساتھ نئے انداز میں بھی زندہ رہے۔ اگر چاہت سچی ہو تو راستے نکل آتے ہیں، کبھی ایک نرم جملہ، کبھی ایک خاموش ساتھ، اور کبھی صرف یہ احساس کہ میں تمہیں سمجھنا چاہتا ہوں، بہت کچھ بدل دیتا ہے۔ رشتے مانگے نہیں، سنبھالے جاتے ہیں، اور جب انہیں احساس، توجہ اور خلوص مل جائے تو وہ دوبارہ سانس لینے لگتے ہیں۔ شاید ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ ہم سننا شروع کر دیں، سمجھنے کی کوشش کریں اور محبت کو ایک نئے انداز میں جینا سیکھ لیں، کیونکہ دلوں کی دوری کا علاج الفاظ میں نہیں، رویوں میں چھپا ہوتا ہے۔ اپنے بیٹوں کو دل کے قریب کیسے رکھیں؟ 15 آسان طریقے۔ بیٹوں سے فاصلہ کم کیسے کریں؟ پہلا طریقہ یہ ہے کہ بیٹوں کے دل تک پہنچنے کے لیے آواز بلند کرنا یا بار بار حکم دینا کارگر نہیں ہوتا، بلکہ اکثر یہ دلوں کے درمیان ایک انجانا سا فاصلہ پیدا کر دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بیٹے اس رویے کے قریب آتے ہیں جہاں انہیں سکون، اپنائیت اور خلوص محسوس ہو۔ جب والدین اپنے لہجے میں سختی کی بجائے نرمی لے آتے ہیں تو وہی بات جو پہلے بوجھ لگتی تھی اب دل میں اترنے لگتی ہے۔ محبت کا انداز خاموش ہوتا ہے، مگر اس کا اثر بہت گہرا ہوتا ہے۔ ایک نرم جملہ، ایک سمجھ بھری نظر یا ایک ایسا رویہ جس میں دباؤ نہ ہو، بیٹے کو یہ احساس دیتا ہے کہ اسے قبول کیا جا رہا ہے، اسے سمجھا جا رہا ہے۔ یہی احساس اس کے اندر اعتماد پیدا کرتا ہے اور وہ خود بخود اپنے رویوں کو بہتر بنانے لگتا ہے۔ اصل تبدیلی حکم سے نہیں بلکہ اس احساس سے آتی ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کے خلاف نہیں۔ جب بیٹا یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے والدین اس کے لیے آسانی ہے، بوجھ نہیں، تو وہ دل سے جڑنے لگتا ہے اور یہی تعلق وقت کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر وقت نظر رکھنا، سوالات کی بوچھاڑ کرنا یا ہر بات کی چھان بین کرنا وقتی طور پر تو تسلی دے سکتا ہے، مگر یہ رویہ دلوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔ بیٹا خود کو آزاد نہیں بلکہ گھرا ہوا محسوس کرنے لگتا ہے اور پھر وہ اپنی باتیں چھپانے لگتا ہے۔ اس کے برعکس جب آپ اس کے قریب ایک دوست کی طرح آتے ہیں تو ماحول بدلنے لگتا ہے۔ دوستی میں پرکھ یا جانچ نہیں ہوتی، بلکہ صرف سننا، سمجھنا اور ساتھ دینا ہوتا ہے۔ جب بیٹا یہ محسوس کرتا ہے کہ یہاں اسے ڈانٹ نہیں بلکہ سمجھ ملے گی تو وہ آہستہ آہستہ اپنے دلوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ دوستی کا مطلب حدود ختم کرنا نہیں بلکہ اعتماد پیدا کرنا ہے۔ ایک ایسا رشتہ جہاں وہ بغیر ڈرے اپنی خوشیاں، پریشانیاں اور الجھنیں بانٹ سکے۔ جب یہ اعتماد قائم ہو جاتا ہے تو
فاصلے خود بخود ختم ہونے لگتے ہیں اور بیٹا خود آپ کے قریب رہنا پسند کرتا ہے، نہ کہ آپ سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ہر بیٹا چاہتا ہے کہ اسے سنا جائے، سمجھا جائے اور اس کی موجودگی کو اہم سمجھا جائے۔ جب والدین اس کی بات کو نظر انداز کر دیتے ہیں یا اسے چھوٹا سمجھ کر اس کی رائے کو اہمیت نہیں دیتے تو وہ آہستہ آہستہ خود کو پیچھے کھینچ لیتا ہے، لیکن جب آپ اس سے مشورہ کرتے ہیں، اس کی رائے پوچھتے ہیں، اس کے فیصلے کو سنجیدگی سے لیتے ہیں تو اس کے اندر ایک مضبوط احساس پیدا ہوتا ہے کہ وہ قابل قدر ہے۔ یہی احساس اس کے اعتماد کو بڑھاتا ہے اور وہ خود کو گھر کا اہم حصہ محسوس کرنے لگتا ہے۔ احترام صرف بڑے ہونے کا حق نہیں بلکہ ایک رویہ ہے جو ہر رشتے کو مضبوط بناتا ہے۔ جب بیٹا اپنے والدین سے عزت پاتا ہے تو وہ بھی دل سے انہیں عزت دیتا ہے۔ یہ باہمی احترام ایک ایسا پل بن جاتا ہے جو دلوں کو قریب لاتا ہے اور تعلق کو گہرائی دیتا ہے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ اکثر ہم جلدی میں ہوتے ہیں کہ مسائل سامنے آئے اور فوراً اس کا حل پیش کریں، مگر ہر بات کا فوری جواب دینا ضروری نہیں ہوتا۔ کئی دفعہ بیٹے کو نصیحت نہیں بلکہ صرف ایک ایسا کان چاہیے ہوتا ہے جو بغیر ٹوکے، بغیر فیصلہ سنائے اسے سن سکے۔ جب اس کی بات درمیان میں کاٹ دی جائے یا فوراً اصلاح شروع کر دی جائے تو وہ خود کو غیر اہم محسوس کرتا ہے، لیکن اگر آپ خاموشی سے اس کی پوری بات سنیں، اس کے الفاظ کے پیچھے چھپے جذبات کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس کے دل میں ایک سکون پیدا ہوتا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہاں اسے پرکھا نہیں جا رہا بلکہ سمجھا جا رہا ہے۔ یہی احساس اسے دوبارہ آپ کے پاس آنے پر آمادہ کرتا ہے۔ سننا ایک ہنر ہے جو رشتوں کو گہرا بناتا ہے۔ جب بیٹا دیکھتا ہے کہ اس کی بات کی قدر کی جا رہی ہے تو وہ خود بھی کھل کر اپنے دل کی باتیں بانٹنے لگتا ہے اور یوں فاصلے خود ہی کم ہونے لگتے ہیں۔ پانچواں طریقہ یہ ہے کہ اکثر ہم صرف بڑی کامیابیوں پر توجہ دیتے ہیں اور چھوٹی کوششوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ حالانکہ بیٹے کے لیے وہی چھوٹے قدم اصل حوصلہ بنتے ہیں۔ جب اس کی کسی معمولی کامیابی کو بھی سراہا جاتا ہے تو اس کے اندر ایک نئی توانائی پیدا ہوتی ہے، جیسے اس کی محنت واقعی دیکھی جا رہی ہو۔ ایک سادہ سا جملہ، ایک مسکراہٹ یا تھوڑی سی تعریف اس کے دل میں یہ یقین پیدا کرتی ہے کہ وہ صحیح سمت میں جا رہا ہے۔ یہی احساس اس کے اعتماد کو مضبوط کرتا ہے اور وہ مزید بہتر کرنے کی طرف مائل ہوتا ہے۔ اگر اس کی چھوٹی کوششوں کو بھی اہمیت نہ دی جائے تو وہ آہستہ آہستہ دل برداشتہ ہو سکتا ہے۔ حوصلہ افزائی دراصل وہ روشنی ہے جو بیٹے کے راستے کو روشن رکھتی ہے۔ جب اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس کی ہر پیش رفت کی قدر کی جا رہی ہے تو وہ نہ صرف آگے بڑھتا ہے بلکہ والدین کے ساتھ اس کا تعلق بھی مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے۔ چھٹا طریقہ یہ ہے کہ لفظوں سے زیادہ اثر وقت کی موجودگی کا ہوتا ہے۔ کبھی ضروری نہیں کہ محبت صرف باتوں یا نصیحتوں سے ظاہر ہو۔ اکثر بیٹے کے لیے سب سے بڑی محبت یہ محسوس کرنا ہے کہ والدین اس کے ساتھ ہے، اس کے پاس موجود ہے، چاہے خاموشی کے عالم میں ہی کیوں نہ ہو۔ ایک ساتھ بیٹھنا، کوئی کام مل کر کرنا یا صرف موجودگی دینا دلوں کے درمیان وہ پل بناتا ہے جو الفاظ سے نہیں بنتا۔ خاموشی میں دیا گیا وقت بیٹے کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ اہم ہے، کہ اس کی موجودگی قابل قدر ہے اور اس کی جذبات کی قدر کی جا رہی ہے۔ یہ اس کے دل میں یہ اعتماد پیدا کرتا ہے کہ والدین اس کے ساتھ ہے، نہ کہ صرف اس کی اصلاح یا جواب دینے کے لیے موجود ہے۔ یہ قربت والدین اور بیٹے کے رشتے کو ایک مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے۔ جب بیٹے کو لگتا ہے کہ وہ بغیر کسی دباؤ کے اپنے والدین کے ساتھ وقت گزار سکتا ہے تو وہ دل سے قریب ہونے لگتا ہے اور فاصلہ خود بخود کم ہو جاتا ہے۔ ساتواں طریقہ یہ ہے کہ صبر اور نرمی کے ذریعے دل جیتیں۔ اکثر والدین چاہتے ہیں کہ
بیٹے فوراً اپنی غلطیوں سے سبق سیکھے، مگر سختی اور فوراً تنبیہ اکثر فاصلے بڑھا دیتی ہے۔ دلوں کو قریب کرنے کا سب سے مؤثر طریقہ صبر اور نرمی ہے۔ جب والدین مستقل طور پر تحمل اور محبت کا رویہ اختیار کرتے ہیں تو بیٹا خود بخود اپنے رویے پر غور کرنے لگتا ہے۔ نرمی کا اثر فوری نظر نہیں آتا، مگر وقت کے ساتھ یہ دلوں میں جگہ بنا لیتا ہے۔ بیٹے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اسے سمجھا اور اپنایا جا رہا ہے، نہ کہ صرف ڈانٹا یا دبایا جا رہا ہے۔ اس اعتماد اور سکون کے ماحول میں وہ اپنے فیصلے اور رویے بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ برداشت اور محبت کے ساتھ پیش آنا نہ صرف تعلق کو مضبوط کرتا ہے، بلکہ بیٹے کے اندر احترام، قربت اور احساس ذمہ داری بھی پیدا کرتا ہے۔ یہی رویہ آہستہ آہستہ فاصلے مٹا دیتا ہے اور رشتوں کو حقیقی گہرائی عطا کرتا ہے۔ 8واں طریقہ یہ ہے کہ مقابلے کی بجائے قدردانی کرے۔ بیٹے کا دل تبھی مضبوط رہتا ہے جب وہ خود کو محفوظ اور قبول شدہ محسوس کرے۔ اکثر والدین لاشعوری طور پر موازنہ کرتے ہیں، تمہارے دوست نے یہ کہا تم نہیں کر سکے۔ ایسا کرنے سے بیٹے کے دل میں حسد، مایوسی اور کمزوری کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور تعلق پر بھی بوجھ پڑتا ہے۔ اس کے برعکس بیٹے کی منفرد خوبیوں اور صلاحیتوں کو پہچاننا اور اس کی قدر سے نوازنا اس کے اندر خود کو بہتر بنانے کی قدرتی خواہش پیدا کرتا ہے۔ جب اسے محسوس ہوتا ہے کہ اسے ویسا ہی قبول کیا جا رہا ہے جیسا وہ ہے تو وہ خود بخود اپنی محنت اور کوشش میں لگن دکھانے لگتا ہے۔ والدین کا اصل کام موازنہ کرنے کا نہیں، بلکہ بیٹے کو یقین دلانے کا ہے کہ وہ قیمتی اور اہم ہے۔ ایسا ماحول بیٹے کو نہ صرف والدین کے قریب رکھتا ہے بلکہ اس کی خود اعتمادی کو بھی بڑھاتا ہے اور رشتے میں قربت پیدا کرتا ہے۔ 9واں طریقہ یہ ہے کہ محبت کو ظاہر کرنا سیکھے۔ محبت صرف دل میں محسوس کرنے سے کافی نہیں ہوتی، اسے دکھانا بھی ضروری ہے۔ بیٹے کے لیے سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ وہ محسوس کرے کہ وہ والدین کے لیے اہم اور قیمتی ہے۔ اگر یہ جذبات الفاظ یا چھوٹے عمل کے ذریعے ظاہر کیے جائے تو دل کے درمیان فاصلے خود بخود کم ہو جاتے ہیں۔ ایک سادہ سا جملہ، مسکراہٹ یا چھوٹا سا عمل بھی یہ بتا سکتا ہے کہ آپ اسے پسند کرتے ہیں، اس کی قدر کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہے۔ اس طرح بیٹے کے دل میں سکون پیدا ہوتا ہے اور وہ والدین کے قریب آنا شروع کر دیتا ہے۔ والدین کے دل کی بات جب کھلے انداز میں بیٹے تک پہنچتی ہے تو اعتماد اور قربت کی بنیاد مضبوط ہو جاتی ہے۔ محبت کے اظہار سے بیٹا یہ جان لیتا ہے کہ وہ تنہا نہیں بلکہ ایک محفوظ اور اپنائیت بھرا رشتہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ چھوٹی مگر مستقل محبت کی نشانیاں رشتے کو گہرائی اور حرارت دیتی ہیں۔ 10واں طریقہ یہ ہے کہ خاموشی کو سمجھنا سیکھے۔ اکثر بیٹے کی خاموشی غلط طور پر ناراضگی یا ضد کے طور پر دیکھی جاتی ہے، حالانکہ حقیقت میں وہ اندرونی تھکن، دباؤ یا سوچ کے بوجھ تلے دب سکتا ہے۔ ایسے میں مسلسل سوالات کرنا یا فوری جواب مانگنا اس کے دل پر مزید بوجھ ڈال سکتا ہے۔ اصل محبت یہ ہے کہ بیٹے کی خاموشی کو احترام اور سمجھ کے ساتھ قبول کیا جائے۔ کبھی ایک ہلکا سا لمس، ایک خاموش ساتھ یا بس موجودگی دینا بھی اسے یہ احساس دیتا ہے کہ آپ اس کے لیے وہاں ہے۔ یہ چھوٹا سا سہارے کا عمل بیٹے کے دل میں سکون اور اپنائیت پیدا کرتا ہے اور وہ آہستہ آہستہ اپنے جذبات کھولنے کی ہمت کرتا ہے۔ یہ سمجھنا کہ خاموش بیٹا ہمیشہ ناراض نہیں ہوتا، تعلقات کو نرمی اور اعتماد کی بنیاد پر مضبوط کرتا ہے۔ والدین جب اسے بغیر دباؤ کے اپنے ساتھ محسوس کرتے ہیں تو بیٹے کا دل خود بخود قریب آنا شروع ہو جاتا ہے اور فاصلے کم ہو جاتے ہیں۔ 11واں طریقہ یہ ہے کہ بیٹے کو اس کی خامیوں سمیت اپنائے۔ اکثر والدین چاہتے ہیں کہ بیٹا ہر وقت بہترین کرے، ہر غلطی سے بچے، لیکن یہ توقع دلوں کے درمیان فاصلے پیدا کر دیتی ہے۔ بیٹے کے لیے سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ اسے یہ محسوس ہو کہ وہ اپنی کمزوریوں کے باوجود قبول ہے،
کہ اس کی قدر اس کی غلطیوں سے کم نہیں۔ جب والدین اپنے بیٹے کو بغیر کسی ڈر یا الزام کے اپناتے ہیں تو وہ خود کو محفوظ محسوس کرتا ہے۔ یہ قبولیت اس کے اندر خود اصلاح کی خواہش پیدا کرتی ہے اور وہ خود آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، نہ کہ خوف یا دباؤ کی وجہ سے۔ کامل ہونے کی بجائے قبولیت دینے والا ماحول تعلق کو مضبوط اور دلوں کو قریب کرتا ہے۔ جب بیٹے کو یقین ہو کہ وہ والدین کی نظروں میں قابل اور اہم ہے تو وہ خود بھی محبت اور احترام کے ساتھ رشتہ برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور فاصلے آہستہ آہستہ کم ہو جاتے ہیں۔ 12واں طریقہ یہ ہے کہ بیٹے کی دنیا کو سمجھے اور خود کو ڈھالے۔ آج کے نوجوان پچھلے دور کے بیٹوں سے مختلف چیلنج اور سوچ کے ساتھ بڑے ہو رہے ہیں۔ اگر والدین اپنی پرانی عادات، انداز اور توقعات پر ہی قائم رہے تو فاصلہ بڑھنا فطری ہے۔ بیٹے کے دل تک پہنچنے کا سب سے مؤثر طریقہ یہ ہے کہ ہم ان کی دنیا کو سمجھیں، ان کے دباؤ، ماحول اور ترجیحات کو محسوس کریں۔ جب والدین اپنے رویے میں لچک پیدا کرتے ہیں، اپنی سوچ کو ان کی دنیا کے مطابق ڈھالتے ہیں اور پرانے انداز میں بات کرنے کی بجائے انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بیٹا بھی دل کھول کر اپنی زندگی کے پہلو آپ کے ساتھ بانٹنے لگتا ہے۔ یہ تبدیلی فوراً نظر نہیں آتی، مگر آہستہ آہستہ فاصلے کم ہو جاتے ہیں اور رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اصل رشتہ صرف حکم اور نصیحت سے نہیں بلکہ مشترکہ سمجھ، احترام اور مطابقت سے قائم ہوتا ہے۔ جب والدین خود کو بیٹے کے بدلتے ماحول کے مطابق ڈھال لیتے ہیں تو وہ خود بھی اپنے والدین کے قریب آنا شروع کر دیتا ہے اور رشتے میں نرمی اور قربت پیدا ہوتی ہے۔ 13واں طریقہ یہ ہے کہ بیٹے کی جذبات کو نظر انداز نہ کرے۔ بیٹے کے دل کی دنیا پیچیدہ اور نازک ہوتی ہے اور اکثر ہم اس کی چھپی ہوئی کیفیات کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اس کی خوشی، غم یا پریشانی صرف اس کا مسئلہ نہیں بلکہ رشتے کی صحت کے لیے بھی اہمیت رکھتی ہے۔ جب بیٹا محسوس کرے کہ اس کے جذبات کو سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے تو وہ والدین کے قریب آتا ہے اور خود کو تنہا محسوس نہیں کرتا۔ جذباتی سہارا ایک ایسا پل ہے جو دلوں کو جوڑتا ہے۔ بس خاموشی سے بیٹھنا، سننا، ہلکا سا خیال رکھنا یا سمجھدار رویہ دکھانا بھی بیٹے کو یہ احساس دیتا ہے کہ وہ محفوظ ہے۔ یہ احساس اسے دباؤ، تھکن یا اندرونی الجھنوں میں تنہا ہونے سے بچاتا ہے اور والدین کے ساتھ تعلق مضبوط کرنا ہے۔ جب والدین بیٹے کے جذبات کو اہمیت دیتے ہیں تو وہ خود بھی کھل کر اپنے دل کی باتیں بانٹنے لگتا ہے۔ یہ چھوٹا سا قدم رشتے میں گہرائی پیدا کرتا ہے اور فاصلوں کو کم کر کے قربت بڑھاتا ہے۔ 14واں طریقہ یہ ہے کہ پرانی یادیں اور جذباتی لمحے دلوں کو جوڑتے ہیں۔ اکثر والدین اپنے بیٹے کے سامنے اپنی کمزوری یا ماضی کی یادیں بیان کرنے سے گریز کرتے ہیں، مگر یہ چھوٹے لمحات تعلقات میں جادو کر سکتے ہیں۔ بچپن کی کوئی ہنسی، شرارت یا چھوٹی کہانی جب دوبارہ ذکر کی جائے تو بیٹے کے دل میں وہ محبت اور اپنائیت پھر سے جاگ اٹھتی ہے جو شاید وقت کے ساتھ مدھم ہو گئی تھی۔ اپنی کمزوری یا ماضی کے تجربات بانٹنے سے بیٹے کو یہ احساس ملتا ہے کہ والدین بھی انسان ہیں، غلطیاں کیا کرتے تھے اور ان کی اپنی کہانیاں ہیں۔ یہ احساس نہ صرف دل کو نرم کرتا ہے بلکہ بیٹے میں والدین کے ساتھ جذباتی قربت پیدا کرتا ہے۔ جذبات اور یادیں ایک ایسا پل ہے جو وقت کے فاصلے بھی کم کر دیتی ہے۔ جب بیٹا محسوس کرتا ہے کہ والدین اس کے ساتھ اپنی کہانیاں بانٹ رہے ہیں تو وہ خود بھی کھل کر اپنے جذبات اور یادیں بانٹنے لگتا ہے اور یوں رشتہ مضبوط اور دل قریب ہونے لگتے ہیں۔ 15واں طریقہ یہ ہے کہ دعا کے ذریعے رشتے کو مضبوط بنائے۔ اکثر والدین یہ سمجھتے ہیں کہ تعلقات صرف باتوں، نصیحتوں یا وقت گزرنے سے مضبوط ہوتے ہیں، لیکن اصل طاقت وہ ہے جو دل سے نکلے اور نظر نہ آئے۔ دعا ایک ایسا ہتھیار ہے جو خاموش مگر بہت اثر انگیز ہوتا ہے۔ جب والدین اپنے بیٹے کے لیے دل کی گہرائی سے دعا کرتے ہیں تو یہ نہ صرف روحانی طور پر اثر رکھتی ہے
بلکہ بیٹے کے دل میں محبت، سکون اور اعتماد کے بیج بوتی ہے۔ دل کی دعا کا اثر فوراً نظر نہیں آتا، لیکن وقت کے ساتھ یہ رشتے میں ایک نرم لمس کی طرح ظاہر ہوتا ہے۔ یہ دعا بیٹے کے دل میں یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ اسے والدین کی محبت اور فکر ہمیشہ دستیاب ہے، چاہے وہ دور ہو یا خاموشی میں ہو۔ دعا کے ذریعے والدین اپنے بیٹے کے لیے حفاظت، رہنمائی اور سکون کی درخواست کرتے ہیں، اور یہ محبت کا ایک ایسا عملی اظہار ہے جو الفاظ کا محتاج نہیں۔ خلوص کے ساتھ کی گئی دعا والدین اور بیٹے کے درمیان ایک اندیکھا رشتہ قائم کرتی ہے۔ بیٹا جب یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے والدین اسے دل کی گہرائی سے چاہتے ہیں تو اس کے دل میں والدین کے لیے احترام اور قربت بڑھتی ہے۔ یہ قربت کسی بھی نصیحت یا نصاب سے زیادہ دیر پا اور مضبوط ہوتی ہے، کیونکہ یہ رشتے کی بنیاد میں محبت اور اعتماد پیدا کرتی ہے۔ یہ دعا چھوٹے چھوٹے لمحوں میں بھی کی جا سکتی ہے۔ روزانہ ایک لمحے کے لیے بیٹے کی کامیابی، خوشی، صحت اور سکون کے لیے دل سے دعا کرنا اس کے دل میں والدین کی موجودگی کا احساس مضبوط کرتا ہے۔ یہ احساس بیٹے کو جذباتی تحفظ دیتا ہے اور تعلق میں فاصلے کو خود بخود کم کرتا ہے۔ والدین کی دعا، چاہے بیٹا اسے براہ راست نہ بھی جانے، ایک طاقتور پیغام بھیجتی ہے کہ والدین ہمیشہ اس کے ساتھ ہیں، اس کی فکر رکھتے ہیں، اس کی بھلائی چاہتے ہیں۔ دعا ایک ایسا رشتہ ہے جو بغیر کسی شرط کے کام کرتا ہے۔ نہ یہ زور زبردستی سے تعلق قائم کرتی ہے، نہ یہ الفاظ یا عمل کی محتاجی رکھتی ہے۔ بس دل سے نکلنے والی ایک سچی دعا بیٹے کے لیے ایک نرم چھاؤں کی طرح محسوس ہوتی ہے، جو اس کے دل میں والدین کی محبت کے بیج بو دیتی ہے۔ یہ بیج آہستہ آہستہ بڑھتا ہے، مضبوط ہوتا ہے اور بیٹے کو خود بخود والدین کے قریب لے آتا ہے۔ دعا والدین کے لیے بھی سکون اور تحمل پیدا کرتی ہے۔ جب والدین دل سے اپنے بیٹے کے لیے نرمی، محبت اور کامیابی کی درخواست کرتے ہیں تو ان کے اندر بھی ایک احساس اطمینان پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے رشتے میں بہترین کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سکون اور مثبت رویہ بیٹے تک اندیکھے انداز میں پہنچتا ہے اور تعلق کو گہرائی عطا کرتا ہے۔ دعا نہ صرف ایک روحانی عمل ہے بلکہ تعلقات کے مضبوطی کی بنیاد بھی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔